अनाया ने कभी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात ही उसे ये समझ आ जाएगा कि हर दुल्हन अपने नसीब में मोहब्बत नहीं लाती। कभी कभी वो किसी मर्द की ख्वाहिश नहीं, उसकी मजबूरी बनकर उसके कमरे में बिठा दी जाती है। सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस वो इस सजे हुए कमरे के बीचों बीच बैठी थी। कमरा खूबसूरत था, हद से ज्यादा खूबसूरत। दीवारों से लेकर पर्दों तक, फर्नीचर से लेकर कालीन तक, हर चीज गिरी रंग में डूबी हुई थी। बस बिस्तर पर बिखरे सुर्ख गुलाब ये बता रहे थे कि यहाँ आज किसी नई दुल्हन की पहली रात है। अनाया ने घड़ी देखी, 12 बज चुके थे। उसने आहिस्ता से कमर सीधी की। भारी लहंगा, भारी जेवर, भारी पलके और उससे भी ज्यादा भारी इंतजार। वो अभी तक नहीं आया था। 1 बजा, फिर 2। अब अनाया की आंखों में नमी उतरने लगी थी। ये उसकी अरेंज मैरिज थी। उसने सिर्फ ज़रीफ शाह की एक तस्वीर देखी थी, एक संजीदा चेहरा, तेज आंखें और ऐसा मर्द जिसके बारे में सब कहते थे वो बहुत बड़ा आदमी है, मगर कोई ये ना बता सका कि वो इंसान कैसा है। वो अपनी ही सोचों में थी कि न जाने कब उसकी आंख लग गई। फिर अचानक दरवाजा खुला। अनाया चूक कर जागी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़का जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो सीधी होकर बैठ गई, घूंघट ठीक किया, सांस संभाली और फिर उसे देखा। सुनहरी शेरवानी में मलबूस, कद आवर, संजीदा, ठंडा और अजीब हद तक बेरहम लगने वाला मर्द, ज़रीफ शाह। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आया। उसके कदमों में जल्दी नहीं थी, जैसे ये कमरा, ये रात, ये दुल्हन सब कुछ पहले ही उसकी मिल्कियत हो, मगर दिलचस्पी का बायस ना हो। अनाया का सर झुक गया। अभी तक सोई नहीं तुम? उसकी आवाज में ना नरमी थी, ना दिलचस्पी, न नई शादी की कोई गर्मी। अनाया ने बहुत आहिस्ता से कहा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो हल्का सा हंसा, मगर वो हंसी खुशी वाली नहीं थी। वो एक तेज, जख्मी, तंजिया हंसी थी। किसी ने कहा था तुम्हें मेरा इंतजार करना है। ये एक जुमला नहीं था, ये पहली रात का पहला थप्पड़ था। अनाया के दिल पर यह पहला वार था। उसने सर और झुका लिया, आंखों में पानी उतर आया। ज़रीफ उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। तुम्हें क्या लगा था मैं कमरे में आऊंगा, तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तुम्हें देखकर मुस्कुराऊंगा, तुम्हारे हुस्न की तारीफ करूंगा, और फिर ये सब वही होगा जो तुमने अपने दिमाग में सोच रखा है? अनाया की सांस रुक गई। वो बोल नहीं सकी। अगर अब भी तुम ऐसी किसी खुशफहमी में हो तो अभी उसी वक्त अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हें पहले ही साफ साफ बता देता हूं, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। ये सुनकर अनाया के गले में जैसे कुछ अटक गया। वो अपनी बेइज्जती अपने कपड़ों के वजन से ज्यादा महसूस कर रही थी। ज़रीफ ने शेरवानी के बटन खोलते हुए कहा, मैंने ये निकाह सिर्फ अपने दादा जान के दबाव में किया है। मुझे ना शादी का शौक था, ना तुम्हें अपनी बीवी बनाने का, इसलिए अभी से अपनी हद समझ लो। अनाया की आंखों से आंसू छिलकने के करीब थे, मगर वो फिर भी खामोश रही। इस कमरे में रहोगी तो मेरी शर्तों पर रहोगी, और याद रखो, यहां की एक भी बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अनाया ने फौरन सर हिला दिया। उसके पास उस वक्त खामोशी के सिवा कुछ था भी नहीं। फिर वो अचानक उसके करीब आया। अनाया के हाथ कांप गए। ज़रीफ ने उसके सर पर पड़ा घूंघट देखा और नीची आवाज में कहा, ये घूंघट खुद हटाओ, ऐसा ना हो मैं अपने हाथों से ये काम कर दूं। अनाया ने फौरन अपने कपकपाते हाथ उठाए, मगर उससे पहले कि वो कुछ करती, ज़रीफ ने खुद उसका घूंघट उठा दिया, और इसी लम्हे वो रुक गया। हल्के मेकअप में मासूम चेहरा, बड़ी भीगी हुई आंखें, कांपते हुए होंठ और कम उम्री की वो पाकीज़ा नरमी जो किसी भी मर्द की नज़र एक लम्हे को रोक दे। वो वाकई हैरान हुआ था। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिद उसके कमरे में इतनी खूबसूरत सूरत में बिठा दी जाएगी, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर सख्ती वापस आ गई। वो फौरन पीछे हट गया। जाकर कपड़े बदलू। अनाया ने उसे देखा। वही मर्द जो एक लम्हा पहले साकित हुआ था अब फिर से पत्थर बन चुका था। वो खामोशी से अपना लहंगा संभालती ड्रेसिंग रूम में चली गई। जब वापस आई तो कमरे की बड़ी लाइट्स बंद थीं, सिर्फ नाइट लैंप चल रहा था। ज़रीफ बिस्तर पर लेटा हुआ था। अनाया ने आहिस्ता से बिस्तर के कोने पर बैठना चाहा कि उसकी आवाज आई, वहां नहीं। अनाया रुक गई। सोफे पर सुओ। उस एक जुमले ने बाकी बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही,
پھر خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ لیٹی ایک تکیہ زور سے آ کر اس کے چہرے سے لگا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ سر کے نیچے رکھ لو، میں اتنا بھی سنگ دل نہیں جتنا تم سوچ رہی ہو۔ انایا نے تکیہ اٹھایا۔ اس کا دل چاہا اسی وقت پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن وہ صرف لیٹ گئی، چہرہ دوسری طرف موڑا، آنکھیں بند کی اور آنسو بہنے لگے۔ اس نے بھی ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی کے لیے خواب دیکھے تھے، مگر یہ اس کی پہلی رات نہیں تھی، یہ اس کی پہلی ذلت تھی۔ صبح جب ظریف کی آنکھ کھلی تو اس کی پہلی نظر صوفے پر سوئی ہوئی انایا پر گئی۔ وہ ایک لمحے کو بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ سوئی ہوئی انایا واقعی کسی معصوم گڑیا جیسی لگ رہی تھی، بکھرے بال، خاموش سانسیں اور چہرے پر رات بھر کے آنسوؤں کی تھکن۔ ظریف نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب چلا گیا۔ اگر یہ نکاح مجھ پر مسلط نہ کیا جاتا تو شاید تم مجھے پسند آ جاتی، وہ بہت آہستہ سے بولا، مگر میرے اندر انا بہت ہے انایا، میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ برداشت نہیں کرتا، اور تم اسی مجبوری کی شکل میں میرے کمرے میں آئی ہو۔ وہ اس کے چہرے سے ایک لٹ ہٹاتے ہوئے خود ہی چونک گیا، فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا اور تیزی سے اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے تولیہ اس کے چہرے پر پھینکا۔ اٹھو، یہ تمہارے بھائی کا گھر نہیں جہاں دوپہر تک سوتی رہو، یہ میرا گھر ہے اور یہاں تم میری مرضی سے رہو گی۔ انایا نے گھڑی دیکھی، صرف 7 بجے تھے۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا اور خاموشی سے تیار ہونے چلی گئی۔ نیچے دادا جان نے اس سے بے حد محبت سے بات کی۔ انایا کو پہلی بار اس گھر میں کوئی اپنا محسوس ہوا، مگر ظریف نے وہ نرمی بھی برداشت نہ کی۔ اٹھو، میرا ناشتہ بناؤ۔ دادا جان نے ٹوکا بھی، مگر ظریف اپنے لہجے سے باز نہ آیا۔ انایا خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ وہ اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور وہ سامنے بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب پراٹھا سامنے آیا تو اس نے نوالا توڑ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ کھا کر دیکھو، ایسا پراٹھا ہوتا ہے؟ انایا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک تو ہے، مجھے تو نہیں لگا۔ اب دوسرا بھی تم کھاؤ گی، آئندہ یاد رہے میرے لیے کتنا بنانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ انایا حیران رہ گئی، یہ آدمی اسے ذلیل بھی کرتا تھا اور عجیب طریقے سے اس کی فکر بھی۔ رات کو وہ پھر دیر سے واپس آیا۔ انایا صوفے پر تھکی ہوئی لیٹی تھی۔ وہ اسے جگا کر بولا، کھانا دو مجھے۔ اس بار انایا چپ نہ رہی۔ مجھے کیا آپ یہاں کام کرنے کے لیے لائے ہیں؟ ظریف نے اسے گھورا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر چھپی ہوئی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ خود بھی شاید یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ لڑکی ہر بار کسی نہ کسی طرح اس کی توجہ لے لیتی ہے۔ اگلی صبح دادا جان نے ہنی مون کی ٹکٹیں ان دونوں کے سامنے رکھ دی۔ ظریف نے انکار کیا، دادا جان نے جذباتی بلیک میل کیا، اور آخرکار وہ مان گیا۔ مجھے تمہارا ہاتھ پکڑ کر گھومنا نہیں، ظریف نے تیز لہجے میں کہا۔ انایا نے بھی فوراً پلٹ کر جواب دیا، کوئی بات نہیں، میں خود ہی گھوم لوں گی۔ راستہ بھر دونوں خاموش رہے۔ ناران پہنچتے ہی سردی نے انایا کو جکڑ لیا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ ہوٹل میں جا کر بلینکٹ اوڑھ کر سو گئی۔ ظریف باہر گھومنے نکل گیا۔ جب واپس آیا تو وہ اب بھی سو رہی تھی۔ نہ جانے اس کے اندر کون سی ضد جاگی کہ وہ غصے میں بھر گیا۔ اس نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ یہاں سونے آئی ہو تم؟ ہنی مون منانے آئی تھی نا؟ اٹھو، باہر جاؤ۔ انایا نے کمزور آواز میں کہا، مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز مجھے سونے دے۔ مگر اس وقت اس کا غصہ اس کی حالت نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کمرے سے باہر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انایا بخار میں تپ رہی تھی۔ کوریڈور میں بیٹھی رو رہی تھی کہ 2 درندہ صفت لڑکے اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئے۔ اس کے اندر صرف ایک ہی احساس تھا، خوف۔ وہ پوری طرح چیخ بھی نہ سکی۔ ادھر کمرے میں واپس جا کر ظریف کے اندر کچھ ٹوٹا۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ حد سے آگے نکل گیا ہے۔ وہ فوراً باہر بھاگا۔ کوریڈور خالی تھا۔ پھر اس کی نظر ایک جھمکے پر پڑی، انایا کا جھمکا۔ ظریف کے وجود میں بجلی دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ توڑا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ دونوں لڑکے انایا پر جھکے ہوئے تھے اور وہ مزاحمت کرتے کرتے ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے بعد ظریف نے انہیں اس بری طرح مارا کہ وہ دونوں رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ پھر وہ انایا کی طرف آیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ آنسو، خوف، بخار اور صدمہ سب اس کے وجود میں اکٹھا تھا۔ پہلی بار ظریف کی آواز بدل گئی، انایا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بے حد نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انایا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔
اس کی مضبوط باہوں میں اسے پہلی بار شوہر نہیں پناہ محسوس ہوئی۔ مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ اس رات ظریف پہلی بار اپنی انا سے چھوٹا ہو گیا تھا۔ وہ اسے کمرے میں لایا، اس کے لیے دوا لایا، اس کے آنسو پوچھے اور بار بار صرف ایک ہی بات کہتا رہا، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب ہو جائے گا، میں واقعی ساری عمر یہ لمحہ نہیں بھول سکوں گا۔ انایا اس وقت اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اب وہ اس سے پہلے جیسا خوف بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس مرد کے اندر سردی کے نیچے ایک انسان بھی چھپا ہوا ہے۔ اگلے دن جب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی تو ظریف نے پہلی بار اس سے سچ بولا، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ تم سے نفرت میں نہیں کیا تھا، میں دادا جان سے ناراض تھا، میں اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ برداشت نہیں کر سکا اور ساری سزا تمہیں دیتا رہا۔ انایا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ ظریف نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، پتہ ہے، اور اب اگر تم ساری زندگی مجھے اس کی سزا دینا چاہو تب بھی کم ہے۔ انایا پہلی بار اس کے اس انداز پر ہنس دی۔ ظریف نے وہ ہنسی دیکھی تو جیسے اس کے دل کے اندر کچھ نرم پڑ گیا۔ اب وہ اسے منانے لگا، اس کا خیال رکھنے لگا، اسے باہر لے گیا، اس کے ساتھ چلنے لگا، اور آہستہ آہستہ وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ وہ جو سفر ضد میں شروع ہوا تھا اب کشش میں بدل رہا تھا۔ ایک صبح انایا اس کے سینے پر جاگی اور پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ سویا ہوا ظریف اتنا سخت نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسی لمحے ظریف نے آنکھیں کھول دی۔ یہ سب جاگتے ہوئے بھی کر سکتی ہو، میں منع نہیں کروں گا۔ انایا شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ظریف ہنس دیا، پھر آہستہ سے بولا، سچ بتاؤں، میں نے تمہیں پہلی رات ہی دیکھ کر محسوس کر لیا تھا کہ تم عام لڑکی نہیں ہو، میں بس اپنی انا کی وجہ سے یہ مان نہیں رہا تھا۔ انایا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور میں نے یہ سیکھ لیا کہ ہر سخت انسان بے رحم نہیں ہوتا، کچھ لوگ صرف دیر سے نرم پڑتے ہیں۔ ظریف نے اس کی پلکوں پر بوسہ دیا، اور کچھ لڑکیاں دیر سے نہیں، بہت جلدی دل میں اتر جاتی ہیں۔ انایا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اب وہ خوفزدہ دلہن نہیں رہی تھی، اب وہ اس مرد کی زندگی میں فرض سے بڑھ کر محبت بن چکی تھی۔ ہوٹل کی کھڑکی کے باہر برفانی ہوا چل رہی تھی، مگر کمرے کے اندر پہلی بار کوئی سردی نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر نکلے تو واقعی ایک خوبصورت جوڑے جیسے لگ رہے تھے۔ ظریف اب جان چکا تھا کہ دادا جان نے غلط نہیں کہا تھا، نکاح کبھی کبھی محبت پیدا نہیں کرتا، لیکن دو لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف اس طرح دھکیل دیتا ہے کہ پھر انکار کے بعد بھی دل مان ہی جاتا ہے۔ اور اب انایا اس کی سزا نہیں تھی، وہ اس کی کمزوری بن چکی تھی۔